www.hazratfirozmemon.org یہ اس وقت میرے سامنے معرف القرآن جدید مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 7 صفحہ 399 399 پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 12 سے 13۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ پتہ ہے ہم سب مومن ہیں، لیکن جس مومن کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں آیت بیان ہو گئی، اللہ کے ولی، اللہ کا دوست، تقوی، کیا بات ہے۔ اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی نیچے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہی ہے جو بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اللہ فرما رہے یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اب یہ سوچیں ذرا، باغات کیا لکھا ہے؟ باغات کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، باغات کے نیچے نہریں، کیا منظر ہوگا وہ؟ کہیں لکھا ہے کہ ان گھروں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ گھر کے سامنے تو نہریں بہتی ہیں، باغات کے سامنے تو نہریں بہتی ہیں، باغات کے نیچے وہ کیا منظر ہوگا؟ وہ کیا عرض کریں بھائی، جو ہم آنکھ کا زنا کریں گے، نام محرم، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ اپنے بچوں اور بچیوں کے بھی برباد کرتے ہیں۔ اب فیصلہ میرے آپ کے اختیار میں ہے کہ وہ آنکھیں اگر توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا بھائی؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، بھی صرف ترجمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اس دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو کہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کریں۔ آج مذاق اڑاتے ہیں نا داڑھی کا، فنڈامنٹلسٹ ہو گیا ہے، کپڑے یہ پہنے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کے کپڑے پہنو اور ان کو اچھا سمجھنا، اس دن کیا حالت ہوگی دیکھ لیں آپ جناب۔ ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ نعوذ باللہ کس سے کہنے کی باتیں۔ تفسیر میں مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی دعا کرو پہلے میرے دل میں اتر جائے، ہم سب کے دل میں اتر جائے بات۔ پھر اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر میں قاری صاحب سے نہ پڑھتا تو سورہ فاتحہ میں 26 غلطیاں ہوتی، ترجمہ غلط ہوتا، نماز نہیں ہوتی، میں گناہ گار ہوتا۔ اب بھی حالت برے ہیں، اب بھی اللہ سے معافی ہی چاہتے ہیں، لیکن روزانہ اس بڑھاپے میں 2 قاری صاحبان سبق سنتے ہیں اللہ کے کرم سے، زہر بعد مغرب بعد، ابھی بھی اللہ کی رحمت سے۔ اور چند ماہ پہلے 8 یا 9 مہینہ پہلے نورانی قاعدہ ختم ہوا ہے۔ قاری صاحب نے کہا بس اتنے برسوں سے نورانی قاعدہ، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ بچے بھی میرے بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت دوسرے لوگوں سے تو میں کہتا ہوں بھائی مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، باہر تشریف رکھیں، بچوں کو کیسے وہ بچے حیران ہوتے ہیں دادا الف با تا سا پڑھ رہے ہیں۔ یہ 6 مہینہ پہلے، 8 مہینہ پہلے، چلو سال پہلے ختم ہوا ہے، اور اب تک سورہ فاتحہ ابھی کچھ مہینوں سے نہیں، ورنہ اب دوبارہ آج یا کل شروع ہوگا، پھر دوبارہ 30واں پارہ اور سورہ فاتحہ آپ روز سنیں گے۔ آسان تھوڑی ہے، آپ مجھ سے نماز پڑھوا لیں، دیکھتا ہوں کیسے پڑھوا سکتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، سیکھا نہیں نا۔ اور امام صاحب اللہ اکبر، فجر کی نماز میں 1 رکوع، ہم دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، وہ بغیر دیکھے پڑھ رہے ہیں، کیسی مدد ہے ان کی۔ جو زندگی گزر گئی نا، باقی زندگی تو اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں نا، زندگی کا پتہ بھی تو نہیں ہے۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی نے سچی توبہ کی 4 شرطوں سے اور نیک بنا، کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا، ایمان پر خاتمہ ہوا، سیدھا جنت میں، ٹھیک ہے، لیکن گناہ نہ کر کے جو اللہ کے پیارے مزہ لیتے ہیں، حق ہوتے ہوئے جو چھوڑ دیتے ہیں،
کیا جملہ ہے بھائی، کیا قرآن پاک کا معاملہ ہے. سورہ حامیم سجدہ میں برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن گیا. اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہر ایک کا کام نہیں. آگے کیا ہے؟ نصیبے والے کا کام ہے. تو میں نصیبے والا کیوں نہ بنوں؟ یہ دنیا کے یہ معاملات. تو فرمایا کہ جو انتقال ایمان پر ہوا، سال 2 سال کا تقویٰ لے کر اس نے مزہ لیا، لیکن جو 20 30 سال سے یہ مزہ لے رہے ہیں وہ تو نہیں ملا نا اس کو. یہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے. ہاں آپ حیران ہوں گے، یہ مزہ جنت میں نہیں ہے، کیونکہ جنت میں گناہ نہیں ہے. اور گناہ نہ کرنے پر جو مزہ ملتا ہے، حلاوت ایمانی ملتی ہے، اللہ کا نور ملتا ہے، وہ مزہ تو پتہ نہیں کتنا زیادہ ہوں گے، لیکن یہ مزہ نہیں ملے گا اس کو وہاں، کیونکہ دوزخ میں ہے معاملہ، جنت میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں. آگے سنیے. ابو داؤد شریف، ترمذی شریف میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تفسیر میں، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کی روز مکمل نور کی اندھیرے فجر کی نماز میں. اور اسی مضمون کی روایت اور صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین سے منقول ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے. جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 نمازوں کی محافظت کرے گا، یعنی ان کے اوقات اور آداب کی پابندی کے ساتھ بجا لائے گا، اس کے لیے یہ نماز قیامت کے روز نور اور برہان اور نجات بن جائے گی. کتنے ہم لوگوں میں سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ اور جو اس پر محافظت نہ کرے گا، حفاظت نہیں کرے گا، اس کے لیے نور ہوگا نہ برہان نہ نجات، اور وہ قارون اور حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا. کیسی نماز کے معاملے میں اپنے گھر میں ہم فضائل نماز پڑھ کے نہیں سناتے، اس میں وہ عذاب نہیں سناؤ. بچے ہیں گھبرا جائیں گے، خوشخبریاں سناؤ. اب آپ فیصلہ کر لیں آداب کیا ہے. جو نماز کو وقت پر آداب کے ساتھ ادا کریں. آداب ہے سنت کی 18 سنتیں، نماز کی 51 سنتیں. کاش کے سنت کی کتاب لے کر پڑھیں تو پتہ چلے گا ہماری 10 سنتوں پر عمل ہے وضو میں، باقی بچی 8. کوئی کہتا ہے 12 پر عمل ہے، باقی بچے 6. 51 سنتوں سے میں حیران ہو جائیں گے کہ 35 سے زیادہ سنت پر عمل ہے. جوانی برباد کرنے کا شوق ہے، ننگی فلمیں دیکھنے کا شوق ہے، لڑکیاں پھنسانے کا، زنا اور کتے اور سور والا لڑکے سے کام کرنے کا شوق ہے، حرام مزہ لے رہا ہے، لیکن اس کی قسمت خراب ہے کہ وہ توبہ نہیں کرتا. ہو جو گناہ ہو گیا. ایسے لوگ توبہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ خیالات ہی نہیں جا رہے. نماز میں بھی گندے خیالات آ رہے ہیں. رات بھی ایک صاحب کو پرچہ دیا تھا الحمدللہ، تو میرا یہ پرچے آپ پڑھ لیں تو بس، پھر آپ بتاؤ، عمل کرو اس پرچوں پر، پھر آپ بتاؤ گندے خیالات کہاں گئے. تیسرے دن بتاتے ہیں گندے خیالات چلے گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مجھ سے کہتے ہیں، جو تم نے بیان کیا تھا نا کہ یہ جو گندے خیالات کی جگہ یہ خیالات لے آؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر رہے ہیں اور نالین مبارک تک خون بہہ گیا. جب وضو کے لیے نالین چپل پر نہیں بولنا چاہیے، نالین کو اتارا، خون کے جمنے کی وجہ سے نالین اتر نہیں سک رہی تھی دیر تک. یہ صحابہ کے 70 جنازے چلے آ رہے ہیں اور ہم گناہوں کا جنازہ نہیں نکالتے. یہ چند خیالات. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا؟ جمعے کے دن کنکریاں مار رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسجد میں. جمعے کے دن جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک بیٹی، اس کے وفات کے بعد دوسری بیٹی، اور تدفین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری تیسری بیٹی ہوتی عثمان تجھے دیتا. کیا سوچیں آپ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا مقام ہے. لیکن بس دوستوں کے ساتھ مل کر اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں گستاخیاں کر کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں. اس طرف نہیں آتے. یہ بدبختی ہے یا نہیں؟ دیکھو دروازہ بنایا جائے گا اور دروازے کی اس طرف جنت کے مزے ہوں گے، دروازے کی اس طرف دوزخ کے معاملات ہوں گے. قرآن پاک کے معاملات ہیں یہ. آگے سنیے جناب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف پڑھے گا قیامت کے روز اس کے لیے اتنا نور ہوگا جو اس کی جگہ سے مکہ مکرمہ تک پھیلے گا قیامت کے دن جناب. اور ایک روایت میں کہ جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف پڑھے گا قیامت کے روز اس کے قدموں سے آسمان کی بلندی تک نور چمکے گا. اور دوسری روایت ہے کہ جو چاہے کہ دجال سے میں بچ جاؤں تو سورہ کہف اور جمعے کو پڑھے. ہمت نہیں ہے، آسانیاں دیکھو دین میں کتنی ہے.
تو سورہ کاف کی 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں آخر کی پڑھ لے. اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو ارے موبائل والوں، پیارے دوستوں، میرے مہربانوں، میرے دوستوں، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ ایسی موبائل ہے، ریمائنڈر لگا دیا جمعے کا 10 بجے کا، 11 بجے کا، سورہ کاف پڑھ لی. نہیں، 10 آیتیں پڑھ لیا. اس موبائل نے ہمیں اللہ سے لے کے دور پھینک دیا، اور اس کے قدموں کا نور آسمان تک ہوگا. نور ہی نور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کرے گا وہ آیت اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی. مجھ پر فرمایا مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر نور کا سبب بنے گا. اب آپ بتاؤ، جو لڑکیوں سے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، اتنی لڑکیوں کو پھنساتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، فلموں میں غرق ہے، گندی فلمیں، بے حیا بے غیرتی کی فلمیں، یہ درود شریف کتنا پڑے گا؟ آپ خود فیصلہ کر لو. آپ جمعے کے دن نہ درود شریف، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے 100 دفعہ درود شریف روز پڑھا کرو. جمعے کی رات اور جمعے کے دن تھوڑا بڑھا دو. ایک آدمی جو ہے بہت درود شریف پڑھتا ہے، بہت، لیکن اللہ کو ناراض بھی کر رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل دکھا رہا ہے گناہوں کی وجہ سے، شیو کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی مڈانا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے. درود شریف تو پڑھ رہا ہے اور اس کا نور جمع ہو رہا ہے، اور داڑھی مڈانے کا جو ہے گناہ ہے وہ اس نور سے مائنس ہو رہا ہے. درود شریف پڑھ کر اس نے تصویر رکھ لی، فرشتے نے لکھ دیا اتنا درود شریف پڑھا. شیو کرنے والا، ایک مٹھی سے کم کرنے والا 24 گھنٹے کا گناہ لکھ رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ فلم انڈسٹری کی باتیں تو نہیں ہیں. یہ فرشتہ سویا بھی ہوا ہے، حرام لکھ رہا ہے یہاں. تو مائنس کرنے کے بعد باقی کیا بچے گا؟ خود فیصلہ کر لیں. اور اس کے علاوہ اور بھی ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کرنا. نماز ہی نہیں پڑھتے ہم لوگ، اللہ حفاظت فرمائے. ایسا لگتا ہے بس جمعے کا ہی دن ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حج کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حج اور عمرے کے احرام سے فارغ ہونے کے لیے جو سر منڈایا جاتا ہے تو اس میں جو بال زمین پر گرتا ہے قیامت کے دن نور ہوگا. دیکھو عطا کتنی ہے جناب. اچھا پھر عطا کی بھی تو حساب نہیں ہے نا، بے حساب ہے نا عطا. ریت کے ذرات جتنے کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں. پاؤڈر مٹی دیکھیے آپ نے گاؤں وغیرہ کی طرف، اس کے ذرات کتنے ہیں؟ پھر سمندر یہ قطروں جتنے گناہ کر سکتا ہے، درخت کے پتوں جتنے گناہ کر سکتا ہے، سب ٹوٹل کر کے گناہ کر لیا. چلو اللہ معاف فرما دیتے ہیں توبہ کرنے پر، اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. جناب مینا میں جمرات کی رمی کرنا قیامت کے روز نور ہوگا. بھائی مفتی اعظم کا پڑھ رہا ہوں معرف القرآن سے، ایسا نہیں سمجھتا کوئی ڈائجسٹ ہے کوئی. جناب جس شخص کے بال حالت اسلام میں سفید ہو جائے، حالت اسلام میں سفید ہو جائیں، وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. آج کالا رنگ کر کے خضاب لگاتے ہیں، حدیث پاک میں جو کالا خضاب لگاتا ہے قیامت کے دن اس کا منہ کالا کیا جائے گا. سفیدی میں کیا مسئلہ ہے؟ اب اگر کالا کر لیا تو اسٹرکچر تو ہل رہا ہے یا نہیں؟ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ خضاب لگایا ہوا ہے، اپنی عمر چھپا رہا ہے. جناب ایک اور بھی روایت ہے کہ سفید بالوں والے کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، اللہ کو حیا آتی ہے. جناب جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد میں ایک تیر بھی پھینکے گا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو اس کے ہر بال کے مقابلے میں قیامت کے روز ایک نور ملے گا بازار میں. اب کیا کروں، پھر حدیث پہ حدیث یاد آ جاتی ہے، پھر مضمون رہ جاتا ہے. حدیث پہ حدیث اللہ یاد دلا دیتے ہیں اپنی رحمت سے. جناب جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط پر نور کے 2 شعبے بنا دے گا، جہاں سے ایک جہان روشن ہو جائے گا جس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جناب مصیبت اور تکلیف دور کر دے. آپس میں لڑائی ہے، آگ لگانے والے زیادہ، بجھانے والے کم، توڑنے والے زیادہ، جوڑنے والے کم. برائیاں کریں گے، غیبت کریں گے، اس سے بڑا گناہ بہتان، اس سے بڑا گناہ بدگمانی، اور ان سے لڑانے والا آلہ کون سا ہے بھائی؟ موبائل. کمنٹس پاس کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ غیبتیں کر رہے ہیں، گالیاں لکھی ہوئی ہیں، تصویر بھیج دی، دیکھا انہوں نے یہ اس طرح کیا تھا. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو یہاں کسی کے عیب چھپائے گا، مفہوم، قیامت کے دن جب یہ چاہے گا کہ میرے عیب چھپائے جائے، اللہ اس کے عیب چھپائے گا.
یہاں جو کسی کے عیب ظاہر کر دے گا تو قیامت کے دن جب یہ چاہے گا کہ میرے عیب چھپائے جائیں، اللہ اس کے عیب ظاہر کر دیں گے۔ ابھی تازہ ایک واقعہ ہے، ایک خاتون، اس کے ابا ہاتھ جوڑتے تھے بیٹی کے سامنے، یونیورسٹی مت جاؤں، لیکن بس کیا کریں، ماں کو بھی عقل نہیں، تو اس کے بعد پھر سہیلی بن گئی جناب۔ اس کے بعد جناب وہ سہیلی سے دشمنی ہو گئی، اس سہیلی نے اس کا عیب نہیں چھپایا اور لڑکے کے ساتھ جو بےہودہ تصویریں تھیں وہ وائرل کر دیں۔ ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، یہ خود رو رہی ہے، بوڑھا سفید داڑھی آیا، لرز رہا تھا، بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بھائی اللہ سے مانگو، اب آپ بیوی اور اہلیہ کو ڈانٹو مت کہ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ کیا گناہ سے بچنے کا جو کہہ رہا ہے یہ اپنی اس کی بات ہے یا قرآن اور حدیث پاک کی بات ہے؟ قرآن اور حدیث پاک کی بات ہے، نہیں مانتے، اب رو رہی ہیں وہ کہ رشتہ کیسے ہوگا، ایسی بےہودہ تصویریں یونیورسٹی کے اندر، اور کہہ رہے تو عام ہے یہ بے حیائی اور یعنی فحاشی، لیکن اماں جی چاہتی ہے کہ پڑھ لے اور پیسے لائے۔ اب اس پہ تفصیل ہوگا تو یہ مضمون رہ جائے گا جناب۔ کیا بات ہے، بخاری اور مسلم شریف نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم ظلم سے بہت بچو، کیونکہ ظلم ہی قیامت کے روز ظلمات اور اندھیری ہوگی۔ اب ظلم، ماں باپ سے ظلم کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جس کو چاہیے کہ اللہ کا پیارا بنوں اور سب باتیں جلدی سمجھ میں آ جائیں، اس کے 50 سال کے بیانات سننے کے بعد اصلاح کرائیں گے؟ اصلاح یزکیم فرض ہے۔ جس کو شیخ بنایا آدمی پہلے علماء اور مفتی صاحب سے پوچھ لے کہ ہم جس کا بیان سن رہے ہیں یہ صحیح ہے، بڑے دارالعلوم سے پوچھ لے کہ یہ ہم جب جا رہے ہیں صحیح ہے، اس کے بعد مناسبت دیو، پھر خط لکھیں۔ www.hazratfirozmeman.org